ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور بنو اسرائیلیوں تمہیں وہ واقعہ بھی یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں تم آپس میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے، قاتل کا پتہ بتا دے کہ کون قاتل ہے۔ تو ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے کسی ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ جو ہی ضرب لگاتے گئے وہ بول اٹھا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ اور مضبوط کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل پسیج جاتے، نرم ہو جاتے، اور اللہ کی اطاعت اور اپنی کتاب کی فرما برداری پر تم ڈٹ جاتے۔ مگر ہوا یہ کہ تو آخر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی پتھر خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ یعنی جو قدرت کی یہ بنائی ہوئی جامد چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ شعور اور سمجھ رکھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے آگے جھک جائیں، اور وہ جھکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے بھی کائنات کی ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے، ہم جانتے ہیں۔ یہ احساس ہے، شعور ہے، اللہ نے دے رکھا ہے۔ لوہے کی بات بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے دل لوہے کی مانند ہو گئے۔ لوہا تو پگھل جاتا ہے، مگر پتھر ایسی چیز ہے جو پگھلتی نہیں، وہ پگھلنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے دل کو تشبیہ دی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں اب کیا یہ ساری تاریخ، سارے واقعات پڑھنے کے بعد کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ سب بے سود ہے، ان کے سامنے دنیوی مفادات ہیں، حزبی تعصبات ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر ڈالی، یعنی وہ لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے انہوں نے اس میں تحریف کی، الفاظ کو بدلا اور معنی کی غلط تعویل کر ڈالی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ تھا حرام کو حلال بنانا اور حلال کو حرام بنانا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، جانتے بوجھتے یہ کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے جب یہ ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی منافقت، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ یعنی تم اپنی باتیں نبی علیہ السلام کو بتاتے ہو، مسلمانوں کو بتاتے ہو، پھر مسلمان اس کو اللہ کا قرآن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور یہ تو کل قیامت کو رب کے حضور ہماری شکایت کریں گے، اللہ ہم نے تو انہی سے سیکھا تھا، مگر ہم نہیں مانتے، تم ان کو جا کے بتاتے ہو۔ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ عقیدہ کمزور تھا اللہ کے بارے میں ان کا،
کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری چھپی باتوں کو نہیں جانتا، یا دل کے اندر کی جو چھپا ہوا کفر ہے، نفاق ہے، اس کو نہیں جانتا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایک دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو امیوں کا ہے، یا عام لوگ ہیں، یہودیوں کے عام لوگ، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، محض اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ کتاب کو وہ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارے بزرگ انبیاء تھے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، روح اللہ، تو انہی بزرگوں نے ہمیں بخشوا دینا ہے، بس انہی کے سہارے پہ وہ جی رہے ہیں جن کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور محض وہم و گمان پر یہ چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اور لوگوں کو سجھاتے ہیں کہ تم بزرگوں کی اولاد ہو، انبیاء کی اولاد ہو، تم بخشے ہوئے ہو، تمہارا خون بڑا صاف ہے، جنت تمہارے لیے، دوزخ دوسروں کے لیے۔ اور پھر شرعی مسائل بھی اگر بتاتے تو لوگوں کی چوائس کے مطابق، پیسے لے کے، جیسے وہ چاہتے ویسے ہی فتویٰ لکھ دیا، اور پھر دیتے وقت کہتے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لوگوں سے کہتے کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اپنی بات کو اللہ کا حکم بنا لینا تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ یہ حرکتیں ہیں۔ پھر اسی طرح وقالو، وہ ایک دوسرے سے کہتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ وہ چند روز کون سے تھے؟ کہ بچھڑے کی عبادت کی تھی 40 روز، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ یہی اگر ہماری تاریخ میں کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ یہی ہوا ہے۔ اس کی سزا اگر ہمیں ملی تو زیادہ سے زیادہ اتنی ملے گی کہ ہم 40 روز کے لیے یا چند روز کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، اور اس کے بعد ہم نکل آئیں گے، اور جنت ہماری ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں سے ایک مختصر سی میٹنگ کی اور ان سے چند سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال آپ کا یہ بھی تھا کہ من اہل النار، دوزخی کون ہوں گے؟ کہنے لگے کہ ہم اس میں جائیں گے مگر تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہاں سے ہم نکل آئیں گے اور آپ ہماری جگہ لے لیں گے، یعنی مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، تم ہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ دفع ہوگے، رہو گے، بخدا ہم کبھی بھی تمہارے بعد دوزخ نہیں جا سکتے، ہم نہیں جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے کہو یہ بات جو تم کہتے ہو تم اللہ کے ذمے ڈال کر، ان سے پوچھو کہ یہ جو بات تم کہتے ہو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی تو اللہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، یا اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ بلا، تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کرے گا، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی کفر اور شرک بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید برائیاں بھی کرے گا، تو یہ برائیاں تو اس کی کسی بھی نیکی کو باقی نہیں رکھیں گی۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ تو دوزخی ہوں گے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مگر ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انبیاء کو مانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اس لیے جنت میں داخلے کا یا دوزخ میں داخلے کا سبب نسل اولاد کا ہونا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کا ہونا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اسی کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، احسان کرنا ہے، لوگوں سے بھلی بات کہنا ہے، لڑائی کی باتیں نہیں کرنی، نفرت کی باتیں نہیں کرنی، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ہاں یہ بھی عہد لیا تھا، یہ نماز اور زکوٰۃ اس شریعت میں بھی تھے، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج تمہاری حالت یہ کہ تم وہی لوگ ہو کہ تم اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے جائیں، تمہارے پاس وہ آ جائیں تو ان کی رہائی کے لیے تم فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا، تم لین دین کرتے ہو۔ کتنے بڑے جرائم ہے جو تم کرتے ہو، یہ تم آپس میں کر رہے ہو۔ ایک ہی باپ کی اولاد، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یعنی بنو قریظہ اوس سے مل کر ان کے خلاف لڑائی لڑیں، اور یہ دونوں خزرجیوں سے مل کے ان کے خلاف لڑائی لڑیں، ماریں بھی صحیح اپنے یہودیوں کو اور ان کو قید بھی کریں، پھر جب وہ چھڑوانے کے لیے آئیں تو فدیہ لیں۔ یہ کون سے عہد ہیں جو تم نبھا رہے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ کفر ہے کہ چند احکام پر انسان عمل کر لے اور باقی کی پرواہ نہ کرے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم خنزیر کو تو حرام سمجھتے ہیں مگر سود کو حلال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ حلال کھائیں، کمائیں، مگر شراب پینا جائز سمجھتے ہیں، اور بدکاری کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، بتاؤ تم میں اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ شخص ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ یہ ذلت ہوتی ہے دین پر عمل نہ کرنے سے، کوئی عزت نہیں ملتی اور آخرت بھی رسوا کن ہو جاتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ پھر ان رسولوں کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، بڑے معجزات تھے، اور روح پاک سے ان کی مدد کی، جبریل امین نے ان کی مدد کی، اور یہ جبریل امین کی طرف سے مدد کا ملنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تائید تھی۔ جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، احجوہم، حسان یہ قریشی جو ہیں انہوں نے میری حجب کر ڈالی ہے شاعری میں، ذرا تم بھی اس کا جواب دو۔ تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد جبریل امین کے ذریعے سے فرما۔ تو جبریل امین مدد کے لیے آتے ہیں۔ افکلما جاءکم رسول، پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف
کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور سیدنا زکریہ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ یہ کیا رویے ہیں؟ اس کو دینداری کہتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اسلام کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، عقائد کو پیش کیا جاتا ہے، قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، دلائل کو پیش کیا جاتا ہے، بجائے اس کے وہ قبول کریں، کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ان پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس میں اب کوئی شے نہیں جا سکتی اور نہ اندر کی شے باہر آ سکتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان اپنے دل کو غلاف میں قید کر لے۔ حق کو تو کم از کم انسان قبول کر لے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ کفر اتنا غالب آ چکا ہے کہ ان کو حق قبول کرنا بڑا دشوار ہو رہا ہے۔ محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان میں ایمان لائے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو چار اور، بس اکثریت ان کی ایمان نہیں لائی۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود اس کے کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یہ اس کو بھی نہیں مان رہے۔ برتاؤ یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، آپ کو رسول بنایا ہی نہیں گیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، جبکہ ان کی حالت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں رب کی جناب میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ وہ رسول آئے، ہم اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مشرکوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ یا پھر یہی ہے کہ وہ آئے گا، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ آنے والا ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب یہ رسول ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، جسے وہ پہچان بھی گئے کہ واقعی وہ علامتیں ملتی ہیں، کفروا بھی، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان منکرین حق پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، یہ انکار کر دیں، اپنے آپ کو یہ مطمئن کر دیتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ یہ فضل و کرم نبی علیہ السلام پر یہی تھا کہ آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو رسول بنایا۔ صرف حسد کہ ان کو رسول کیوں بنا دیا، بنو اسماعیل سے یہ رسول کیوں آیا، تو بنو اسرائیل سے آنا چاہیے تھا۔ حسد۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ اپنی طرف سے خود انتخاب کرتا ہے رسول کا، ان نیک لوگوں کا، لوگ انتخاب نہیں کرتے۔ لوگ اپنی طرف سے کسی کو بھی بزرگ بنا لیں، کسی کو بھی نبی بنا لیں، نہ وہ نبی ہو سکتا ہے نہ بزرگ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اس رحمت کی تقسیم کا اختیار لوگوں کو نہیں دیا۔ وَفَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ بھی آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، یعنی قرآن کریم۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اسی تعلیم پر
ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تو یہ تو ایمان کی علامت نہیں ہے، تم تو اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لا سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کے آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی تم ایسے ظالم نکلے کہ ان کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو تم معبود بنا بیٹھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ایک اور دلیل، پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، اور کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، عمل کرنا اس پر، اور کان لگا کر سنو، کان لگا کر اس کی باتوں کو بھی سننا ہے۔ یہ کتاب دی جائے، لوگ عمل نہ کریں تو اللہ طور پہاڑ جیسی مصیبت سر پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس موقع پہ اس مصیبت کو دیکھ کے انسان یہ تو کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، ہم مانتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، انسان غور سے نہیں سنتا پھر بھی باتوں کو، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منہ پہ لفظ ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا، مگر دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ماننے والے ہیں، کہاں ہم سے عمل ہوتا ہے۔ یہ غور سے سننا بھی پڑتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب سا ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم نہیں جنت میں جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا، جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی۔ تو انہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ تم تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، بھوکے مر رہے ہو، تمہیں کوئی عزت نہیں دیتا، تمہیں اپنے علاقے چھوڑنا پڑتے ہیں، تمہیں لوگ آ کے مارتے ہیں، تمہارے مکانات کو گرا دیتے ہیں، تو موت کی تمنا کرو، سیدھے جنت میں جاؤ مرتے ہی، وہاں عیش کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو یہ کہو، دعا کرو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کما کر انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ انسان کو جینے کے اطوار سکھاتا ہوں، راہ ڈھونڈنے والوں کو میں راہ دکھلاتا ہوں، جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان۔ ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن، ہر انسان کے نام